بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ ایک ایسی ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کی عمر صرف 40 سال ہے اور بیٹے کی عمر 118 سال ہے، اور پوتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور دادا کے سر کے بال کالے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یقیناً ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب آپ پوری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ اللہ کی قدرت پر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ علماء کرام نے اس ہستی کا نام عزیر علیہ السلام بتایا ہے۔ ان کے باپ کا نام سرخیہ ہے۔ یہ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعہ اور کہانی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی برائیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بختہ نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر میں رہنے والے 1,00,000 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 لوگوں کو گرفتار کر کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہیں قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ کر بالکل میدان بنا ڈالا، ویران بنا ڈالا۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بختہ نصر کون تھا۔ بختہ نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ لڑکا قوم عمالقہ کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا انہیں ملا، تو چونکہ اس لڑکے کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بختہ نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سب سے پہلے بابل کی سرزمین پر گورنر طے کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا کا ایسا بادشاہ بنا جس کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بختہ نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر انہیں بڑا درد ہوا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آ چکے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی افسوس کے ساتھ بے اختیار ان کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس شہر کو آباد کرے گا۔ اسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور انگور کو نچوڑ کر اس کا شیرہ پی لیا۔ انگور کو نچوڑنے کے بعد جو رس تیار ہوتا ہے اسے شیرہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی چمڑے کی تھیلی میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنوں اور انسان سب کی نگاہوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو غائب کر دیا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو بھاگ کر ادھر ادھر آباد ہو گئے تھے اس بادشاہ نے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغ لگا کر اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور انگور کا شیرہ
بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی چینجنگ آئی، نہ شیرے میں کوئی بدبو اور باس آئی، نہ اس کے مزے میں کوئی فرق پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ وچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر، تم کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے؟ تو حضرت عزیر نے یہ خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ عزیر نے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور فوراً تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور کچھ ہی منٹ میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت، اپاہج عورت گھر کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر اس بڑھیا نے کہا کہ تم عزیر کی بات کر رہے ہو؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بڑھیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا میں عزیر کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ آج 100 سال کا زمانہ ہو گیا، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے، کسی کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے آدمی تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم واقعی عزیر ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ان میں روشنی آ گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا ہو چکا تھا، اور آپ کے کچھ پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے سر کے بال پک چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں گواہی دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شک و شبہ یقیناً یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے بیچ کالے رنگ کے بالوں کا ایک گچھا تھا جو چاندی کی شکل کا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں تو آپ مجھے دکھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ بالوں کا گچھا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر کو تو تورات شریف زبانی یاد تھی، آپ اگر عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ حضرت عزیر نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات شریف پڑھ کر سنا دی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بختہ نصر بادشاہ نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا
تو اس وقت 40,000 تورات شریف کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات شریف کی جتنی کتابیں تھیں اس نے زمین پر کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تورات شریف کو پڑھ کر سنایا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں، چونکہ ہمارے پاس تورات ہے ہی نہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ انہوں نے صحیح پڑھی ہے یا غلط۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بختہ نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک سنسان جگہ میں ایک انگور کے درخت کی جڑ میں تورات کی ایک کتاب کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کو بتا دو گے تو میں تورات شریف کی کتاب نکال لاؤں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات شریف کی کتاب نکال ڈالی تو حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی پڑھا جیسا کہ تورات شریف میں لکھا ہوا تھا۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ دوستو، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ، بیوی، اولاد سے پاک ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی کوئی ماں ہے، اللہ کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، تو یہ شرک ہے، جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بڑا قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گاؤں کی بربادی کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو دوبارہ جلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ جلائے گا۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔